بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يبغض الفحش والتفحش، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن، حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، اور ترمذی، مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی حدیث پڑھی ہے، اور آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین نے اس آیت میں سب سے پہلے لوگوں کو رزق حلال کا حکم دیا۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین سے تم وہی چیز کھاؤ جو حلال ہو اور پاکیزہ ہو۔ حلال اور پاکیزہ اچھی چیزیں کھانے کا حکم دیا۔ پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستوں پر مت چلو۔ گمراہ کرنے کے لیے، صراط مستقیم سے ہٹانے، جنت سے محروم کرنے اور جہنم تک لے جانے کے لیے شیطان نے بہت سارے راستے تمہارے لیے مقرر کر رکھے ہیں۔ انہی کو کہا جاتا ہے خطوات الشیطان۔ خبردار، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے خطوات، اس کے نقش قدم اور اس کے وہ راستے جو اس نے جہنم تک لے جانے کے لیے تیار کیے، خبردار ان راستوں کی پیروی نہ کرنا۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ،
یاد رکھنا شیطان ہمیشہ تمہارا دشمن ہے، کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ پھر 3 باتیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ شیطان تم کو انہی باتوں میں الجھا دینا چاہیے۔ انما یامرکم بالسوء، نمبر 1، شیطان ہمیشہ تم کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ برائی کا حکم کیسے دیتا ہے؟ وہ سامنے آ کے نہیں، بلکہ دل میں وسوسہ ڈال کر کے، دل میں کسی برائی کی خوشنمائی اور اس کا فائدہ اور اچھا پیدا کر کے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دیکھو ترمذی کی حدیث، ہر ابن آدم کے لیے لمتم من الشیطان ہے اور لمتم من الملائکہ۔ ہر انسان پر اللہ نے ایک شیطان اور ایک فرشتہ اس کام کے لیے مقرر کر رکھا ہے کہ شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ دل میں وسوسہ ڈال کر کے آپ کے دل کو برائی کرنے پر آمادہ کرے، کبھی برائی میں فائدہ بتا کر کے، کبھی دلچسپی پیدا کر کے، کبھی مزین اور خوشنما بنا کر کے، یہ شیطان کام کرتا ہے۔ اور نمبر 2، اور ایک فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ فرشتہ کا کام کیا ہے؟ وہ آپ کے دل میں نیکی کا شوق و جذبہ پیدا کرے۔ آپ نے سنا، اسی لیے فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ، اگر تم میں سے کسی نے اپنے دل میں کسی اچھائی کے کرنے کا اور بھلائی کا خیال کیا تو فَلْيَحْمِدِ اللَّهَ، فوراً الحمدللہ پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے ہمارے دل میں دل کا خیر کا خیال تصور ڈال دیا۔ اور اگر فمن وجد غیر ذلک، اور اگر کوئی اس کے علاوہ خیال پایا یعنی برائی کرنے کا، تو اسے سوچ لینا چاہیے کہ شیطان حملہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوری طور پر اسے چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے۔ تو اس طرح سے شیطان انما یامرکم بالسوء، برائیوں کا اور گناہوں کا حکم تم کو دیتا ہے۔ نمبر 2، والفحشاء، بے حیائی اور حرام کاری کا بھی تمہیں وہ حکم دیتا ہے۔ نمبر 3، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے متعلق حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے متعلق ایسی باتیں کرو اور ایسے فتوے، ایسی گفتگو کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا، اسلام یہ کہتا ہے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، لیکن جب بھی شیطان آپ کو فتوے بازی پر آمادہ کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تو ترجمہ ہوا، جو میں نے حدیث پڑھی ہے، حدیث بھی بڑی اہم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو ان اللہ یبغض الفحش والتفحش، اللہ تعالی 2 چیزوں کو بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان اللہ یبغض الفحش والتفحش، اللہ تعالیٰ بے حیائی، برائی، فحشکاری، بد زبانی، چاہے ان کا تعلق دیکھنے سے ہو یا سننے سے یا کہنے سے یا کرنے سے، اللہ تعالیٰ بے حیائی کو بہت ہی زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ والتفحش، اگر کوئی انسان ازراہ مذاق بھی وہ بے حیائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ازراہ مذاق اور بتکلف بھی بے حیائی پسند نہیں ہے۔ یہ تو بات ہو گئی۔ آگے آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اے لوگو، یہی اصل میں حدیث کا یہی حصہ سنانا مقصد ہے۔ اے لوگو،
والذی نفس محمد بیدہ، میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کیا؟ لا تقوم الساعہ حتی یخون الامین ویؤتمن الخائن، جب تک کہ 4 برائیاں لوگوں میں عام نہ ہو جائیں تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ والذی نفس محمد بیدہ لا تقوم الساعہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ 4 منکرات اور برائیاں ہماری امت میں عام نہ ہو جائیں۔ نمبر 1، حتی یخون الامین ویؤتمن الخائن۔ پہلی برائی تو یہ ہوگی، اللہ اکبر، یخون الامین ویؤتمن الخائن، کہ ایسی دینداری ختم ہو جائے، جھوٹ، فریب، خیانت، چوری، بے ایمانی اتنی عام ہو جائے کہ بے ایمان کو لوگ امانت دار سمجھنے لگے اور امانت دار کو لوگ بے ایمان اور خائن سمجھنے لگے۔ بھروسہ کس پر کیا جائے؟ جو فرادی ہو، بے ایمان ہو، امانت میں خیانت کرنے والا ہو، بس زبان کا تیز ہونا چاہیے بس۔ حتی یخون الامین، دینداروں پر بھروسہ نہ کیا جائے، ان کو بیوقوف اور احمق سمجھا جائے، اور خیانت کرنے والے، چوری کرنے والوں، بے ایمانوں کو بڑا ہوشیار، ان کو تیز و ترار، ان پر بھروسہ کیا جانے لگے۔ اور سب میرے خیال سے بات سمجھ میں آتی ہوگی، اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے آج آدمی دیکھ رہا ہے۔ دوسری برائی بڑی، وہ بھی ذرا غور کریں، حتی یظہر الفحش والتفاحش، یہاں تک کہ بے حیائی، برائی عام ہو جائے، اور اتنا زیادہ عام ہو جائے یہاں تک کہ اب لوگ مذاق بھی کرتے ہیں تو بے حیائی اور فحش کاری کے ساتھ، زبان بھی بے حیا، گفتگو بے حیا، کردار بے حیائی کا، آنکھیں بے حیائی دیکھنے والی، کان بے حیائی سننے والے ہوتے۔ حتی یظہر الفحش والتفاحش، یہاں تک کہ بے حیائی عام ہو جائے، اور بے حیائی از راہ تکلف اور دل لگی کے کی جانے لگے۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا وقطیعۃ الرحم، رشتے ناطے میں بگاڑ پیدا کرنے لگے، قطع رحمی شروع ہو جائے۔ صلہ رحمی بہترین عبادت جس سے رشتہ داروں میں الفت، محبت، تعلقات، آپس کے محبتانہ رویے ہوتے ہیں، لیکن اتنی خود نفسی، خود گردی آ جائے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں سے بھی نہ ملنا چاہے، قطع تعلقی، انقطاع، ساری چیزیں ہو جائیں، قطع رحمی، رشتے ناطے کا کوئی خیال نہ رکھا جائے۔ اور آج دیکھتے ہیں انسانوں کو غیروں سے بڑی محبت اور اپنوں سے بڑی نفرت ہوتی ہے۔ بسا اوقات واللہ اپنے مسلمان رشتہ داروں پر انسان غیر مسلم پڑوسیوں کو بھی ترجیح دیتا ہے، کہتا اس سے اچھا تو وہ ہے، بھائی بھائی، بھائی بہن، چچا بھتیجا۔ واللہ تعالیٰ سوچ، اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ ان حسن العہد من الایمان، پرانے سے پرانے تعلقات ہوں رشتے ناطے کے،
ان کو برقرار رکھنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام آگ نمرود سے نجات پائے، آگ میں ڈالے گئے، نجات پائے، مصر گئے، فلسطین جاتے ہوئے مصر میں مصر کے بادشاہ قبطی قوم کی ایک بچی حضرت ابراہیم کو دے دیا جس کا نام ہاجرہ تھا۔ حضرت ہاجرہ ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی بنی، مکے میں لا کے آباد کیا۔ حضرت ہاجرہ ان کے بیٹے اسماعیل، ماں بیٹے دونوں اکیلے رہتے رہے۔ یمن کا کوئی قافلہ سفر کر کے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہاں چیل اور پرندے مڈلا رہے، شاید کہ یہاں پانی ہے۔ پانی ان کے پاس نہیں تھا، قافلے والوں کو پانی ختم ہو گیا، تو قافلے والوں نے اپنے ایک آدمی کو دوڑایا، دیکھ کر کیا وہاں پرندے مڈلا رہے ہیں، وہاں کوئی آبادی ہے، پانی کا انتظام ہوگا۔ آدمی آیا تو دیکھا، ایک ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا وادی میں، تو ایک عورت اور ایک لڑکا بس، اور آب زمزم دیکھا اس نے۔ واپس گیا، یمنی قافلے والوں کو بتایا، صاحب بس پانی کا انتظام تو ہے لیکن کوئی آبادی نہیں، ایک عورت جھوپڑا لگائے اور اپنے بیٹے کے ساتھ ہے اور کوئی نہیں، لیکن پانی بڑا زبردست ہے۔ اب زمزم دیکھنا، بڑا زبردست پانی ہے۔ پورے قافلے والے آئے، حضرت ہاجرہ سے بات کی، ہم لوگ چاہتے ہیں اگر اجازت دے تو ہم بھی آباد ہو جائیں، پانی کا انتظام ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا ٹھیک ہے آباد ہو جاؤ، لیکن پانی کی ملکیت ہماری رہے گی۔ آباد ہو گئے، اور قافلہ آ گیا یمن کا۔ آگے جب بڑے ہوئے تو اسماعیل علیہ السلام کی شادی کی باری آئی۔ اسی خاندان کی ایک بچی سے شادی ہو گئی، ایک گئی طلاق ہوئی، دوسری آئی، اس سے عرب نسل پیدا ہوئی۔ کتنے صدیاں گزر گئی بھائی ادھر بتائیں۔ پھر اسی نسل میں آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، رسالت ملی، نبوت ملی، 13 سال تک مکے میں رہے، ہجرت کر کے مدینہ آئے، ساری فتوحات ہو گئیں۔ ایک دن آخری عمر میں آپ نے فرمایا، لوگوں دیکھو مصر کے تمہارا ننھیال ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی نبی علیہ السلام صلہ رحمی کا حکم دے رہے ہیں۔ لوگوں وہ مصر جو ہے نا، قبطی قوم، وہ تمہارا ننھیال، تمہاری ماں ام اسماعیل وہاں کی تھی، اس لیے جب وہاں فتح پا کرنا اور وہاں جنگ کرنا تو وہاں کے باشندوں کے ساتھ احسان کرنا، چونکہ تمہارا ننھیال ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو میرے خیال سے بس ماموں کے مرنے کی دیری ہے، زیادہ تر مامودات بھائیوں کی، اس کے بعد سے قیامت تک کے لیے رشتہ ٹوٹ گیا۔ یہاں رشتہ داری نبھانا، ذرا سوچو، صدیاں گزر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، اور یہ بھی نہیں مصر فتح کب ہوگا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لوگوں مصر میں جنگ کرنا فتح ہوگا تو وہاں کے باشندوں کے ساتھ احسان کرنا۔ کیوں؟ امکم کانت منہم، تمہاری ماں اسماعیل، ام اسماعیل وہاں کی رہنے والی تھی، تمہارا ننھیال ہے۔ میرے بھائی صلہ رحمی، آپ ارشاد فرماتے قیامت جب کے قریب لوگ قطع رحمی کرنے لگے، صلہ رحمی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ 3 ہو گئے۔ نمبر 4، چوتھی برائی، وسوء الجوار۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کہاں سے بات چلی۔ نمبر 1، بے ایمان، ایمانداروں کو بے ایمان اور بے ایمانوں کو ایماندار، بے ایمانوں پر بھروسہ،
اور ایمان والوں سے پر بھروسہ نہیں، ان سے شکایت نہیں۔ نمبر 2، بے حیائی اور برائی عام ہو جائے، یہاں تک کہ لوگ بطور مذاق کے بھی جس کو بے حیائی نہیں آتی وہ بھی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے بے حیائی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ تفحش، ایک فحش ہے، ایک تفحش ہے۔ تفحش تفاعل سے یعنی بتکلف زبردستی بے حیا بننا۔ اللہ اکبر! آپ تو نہیں چاہتے، لیکن کہیں شادی میں گئے ہوئے ہیں اور شادی میں من چلے ڈانس کر رہے ہیں، ناچنا چاہتے ہیں، آپ نہیں چاہتے، لیکن آپ کو 2-4 ساتھ ارے کیا تم بھی کھڑے ہو گئے۔ محفل چھوڑ کے جانے کے بجائے انہی بے حیاؤں میں تم بھی بے حیا بن گئے۔ اللہ اکبر! نمبر 3، قطع رحمی عام ہو جائے، اور نمبر 4، وسوء الجوار۔ اللہ اکبر! اچھے پڑوسی نہ ملیں، جہاں بھی مکان لو برے ہی پڑوسی ملے، یعنی اتنے اخلاق ختم ہو جائیں، اس طرح سے بے دینی عام ہو جائے کہ پڑوسیوں کو کوئی احساس باقی ہی نہیں کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے۔ جہاں وسوء الجوار، جہاں بھی آباد ہو، جہاں بھی بیٹھو، پڑوس اچھے نہ ہو، پڑوسی شکایت کرتے رہیں۔ اللہ اکبر! اور کسی کے پڑوسی کسی کو برا کہنے لگے، کتنی بدترین چیز ہے۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ آنے فرمایا جو اپنے پڑوسی کے شر سے، جو اپنے پڑوسی کو اپنے شر سے محفوظ نہ رکھتا ہو۔ وسوء الجوار، اسی اللہ سے پناہ مانگ، اللہ اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں برے پڑوسیوں سے محفوظ رکھنا۔ ہو گئی یہ؟ اب سنیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب اتنا برا ماحول ہو جائے، اتنی برائیاں عام ہو جائیں، تو اگر کوئی سچا مومن رہے گا تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ فکیف المؤمن، ان ایام میں مومن جو دیندار ہو بیچارہ وہ کیا کرے گا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عجیب سے ایمان والوں کی تعریف کی فضیلت بیان کیا، اس نے نمبر 1 آپ نے کیا فرمایا؟ اے لوگو ان مثل المؤمن، پڑوسی برے، معاشرے میں بے ایمانی عام اور دینداروں کو بے ایمان سمجھا جائے، بے حیائیاں عام ہو جائیں، قطع رحمی ہو، کہیں بھی سکون کی جگہ نہیں، دین پر قائم رہنا مشکل ہو، تو اللہ ایسے موقع پر مومن بیچارہ کیا کرے گا؟ اب آپ نے کیا فرمایا؟ سنو، ان مثل المؤمن کمثل القطعۃ من الذهب نفخ فيها صاحبها لم تغیر ولم تنقص۔ مومن کو تم نے کیا سمجھا؟ دعا کرو ایسا ہی مومن بنائے ہم کو۔ پھر کسوٹی ہے اس فتنے کے دور میں، سب کے لیے کسوٹی ہے کہ ہم کتنے بڑے مومن ہیں۔ سچا مومن ہے آج پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہوگا، لیکن مومن کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ کیوں؟ مومن کیسے ہوتا ہے؟ ان مثل المؤمن کمثل القطعۃ من الذهب نفخ فيها لم تغیر ولم تنقص، او کما قال علیہ السلام۔ مومن کی مثال تو سونے کی ہے۔ اللہ اکبر! کس کی مثال ہے بھائی؟ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سونا۔ ان مثل المؤمن کمثل القطعۃ من الذهب، لوگوں کے بگڑنے سے، لوگوں کے بدل جانے سے، لوگوں میں بگاڑ اور فساد ہو جانے سے مومن کا کیا بگڑے گا؟ کیوں؟ مومن کی مثال کقطع الذهب، سونے کے ٹکڑے کے مانند، سونے کے مانند۔
کیونکہ مومن کی مثال کیسی ہے؟ سونا. اب آگے سنو. نفخ فیہا صاحبہا، سونار اپنا اصلی سونا خریدتا ہے، پھونک مار مار کر کے اس کو جلاتا ہے. کیا خیال ہے؟ دنیا میں کوئی چیز جلانے کے بعد باقی نہیں رہتی. لکڑی جل جائے گی، سب کچھ جل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ سونا سونا ہی رہتا ہے. نفخ فیہا صاحبہا، سونار نے سونے کو جلایا، کتنا بھی جلایا، لیکن لم تغیر ولم تنقص. جب آگ بجھا دیتا ہے تو سونا سونا ہی رہتا ہے، نہ سونے میں کوئی کمی آتی ہے نہ کوئی تبدیلی ہو، مٹی بنتا ہے. وہ دیکھا آپ نے؟ سب سے خطرناک چیز آگ ہے جو کسی چیز کی کیفیت بدل دیتی ہے، کسی چیز کی جنس بدل دیتی ہے. لکڑی کو ڈالو راکھ بنا دیتی ہے، لوہے کو ڈالو جلا دیتی ہے، پیپر کو ڈالو، انسان کو ڈالو، آگ ہر چیز کو بدل دیتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ سونے کو نہیں بدل پاتی. سونا جب بھی آگ بجھے گی تو سونا سونا رہا. اور دو خوبی، نہ تو سونا کسی اور چیز میں تبدیل ہوتا ہے اور نہ تو آگ سونے کو جلا کر کے کم کر پاتی ہے. کیا مطلب؟ جیسے سونار آگ میں سونے کو چڑھانے کے بعد بھی سونا اپنی جگہ پر سونا ہی رہتا ہے، پورا ہی پورا رہتا ہے. کتنے ہی فتنے عام ہو جائیں، برائیاں عام ہو جائیں، سچا مومن ہے تو مومن مومن ہی رہے گا. مومن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ مومن کا ایمان اور بڑھے گا، ڈٹ جائے گا، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی ایمان نصیب کر دے. اور اگر کوئی دین پر قائم نہ رہ پاتا، جیسا ماحول ویسے ڈھلنے لگتا ہے، تو اس کا مطلب کہ حقیقی مومن نہیں. پھر آگے اللہ رسول ایک مثال اور دے، وَإِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ النَّحْلِ أَكَلَتْ طَيِّبًا وَوَضَعَتْ طَيِّبًا وَوَقَعَتْ لَمْ تُكْسِرْ وَلَمْ تَفْسُدْ. مومن کی ایک مثال اور اللہ رسول نے دی حدیث کے اندر. فرمایا مومن کے بارے میں کیا فکر کرتے ہو؟ زمین و آسمان بدل جائے، فتنے کتنے بھی عام ہو، لیکن مومن میں کوئی تبدیلی نہیں، تو مومن مومن ہی رہے گا. آپ نے مثال کیا دی؟ دوسری، پہلی مثال کیا تھی؟ سونے کی. اور دوسری مثال وَإِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ النَّحْلِ أَكَلَتْ طَيِّبًا وَوَضَعَتْ طَيِّبًا وَوَقَعَتْ. مومن کی مثال شہد کی مانند ہے. شہد نہیں، شہد کی مکھی، شہد نہیں، شہد کی مکھی. نحل مکھی کو نحل کہتے ہیں، اور جو شہد نکلتا ہے اس کو اصل کہتے ہیں. اللہ اکبر. إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ النَّحْلِ أَكَلَتْ طَيِّبًا وَضَعَتْ طَيِّبًا. تین خوبی اللہ رسول نے بیان کی. مومن کی مثال کیسی ہے؟ شہد کی مکھی کے مانند. سن رہے ہیں نا؟ تین خوبی. شہد کی مکھی کھاتی ہے تو ہمیشہ پاکیزہ ہی حلال چیز کھاتی ہے، کبھی گندگی نہیں کھاتی. کھاتی ہے تو کیسے کھاتی ہے؟ پاکیزہ حلال. نمبر 2 وَوَضَعَتْ طَيِّبًا. اور ایک ہی مخلوق ہے جو سنڈاس بھی نکالتی ہے وہ بھی طیب ہی ہوتا ہے. اور کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ اصل دیکھا آپ نے. پھر تیسری خوبی وَوَضَعَتْ وَوَقَعَتْ. رس چوسنے کے لیے باریک سے باریک تنے پر بیٹھتی ہے،
پھول پر بیٹھتی ہے. کیوں؟ اللہ نے حکم دیا ہے صبح نکل جاؤ، اس علاقے میں جتنے درخت ہیں، جتنے پھول ہیں، سب کا رس چوسو، چوس کر کے یہاں آ کر کے چھتے میں گراؤ. اللہ اکبر. کیا کہنا؟ یہی ہوتا ہے نا. اگر مکھی چلی گئی چھت پر نہ بیٹھے تو کبھی شہد تیار نہیں ہوگا. یہ نظام ہے. اسلکی سلال ربک. اللہ اکبر. نکلو. کلی من کل الثمرات. جتنے آم، موز، سنترے. اللہ اکبر. اسی لیے کہتے ہیں شہد سے بہترین کوئی دوا نہیں جڑی بوٹی کی. کیوں؟ ڈاکٹر 4-5 جڑیاں اکٹھا کرتا ہے اور پورے جنگل کی جڑی بوٹی. کلی من کل الثمرات. اللہ حکم دیتے ہیں. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا. جاؤ. اللہ اکبر. اور نازک سے نازک ترین چیز پر بیٹھتی ہے تو بیٹھنے کے بعد نہ اس کو گندا کرتی ہے نہ اس کو خراب کرتی ہے. دیکھا آپ نے؟ اب یہاں اللہ کے رسول نے شہد کی مکھی کی مثال دی. نمبر 1، بعض اہل علم نے کہا دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں سب سے زیادہ آفت کا مقابلہ شہد کی مکھی کو کرنا پڑتا. نہیں کرنا پڑتا. آپ کی گائے تو اندر ہے، مرغیاں اندر ہیں، کبوتر پالا اندر ہے، بیل پالا اندر ہے، گائے پالی باقاعدہ چھپرا ڈال دیا سیٹ ہے. اللہ اکبر. لیکن شہد کی مکھی کا نہ کوئی گھر ہے. ہاں، اس کو درخت ہی پر، چھتے پر، اور کہیں بیٹھتی ہے بیچاری، چھتے ہی پر. بارش ہو رہی جب بھی اس کو وہیں رہنا ہے، سیلاب آیا جب بھی وہیں رہنا ہے، سردی ہو تو وہیں اس کو رہنا ہے، گرمی ہو تو وہیں رہنا ہے، بارش ہو وہیں رہنا ہے، طوفان آئے وہیں رہنا ہے. اللہ اکبر. یہ سب کچھ کرتی ہے لیکن آج تک دنیا یہ نہیں کہا کہ ہاں شہد کی بڑی قلت پڑ گئی ہے. اللہ نے جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا اتنی آفتوں کا مقابلہ کرتی ہے لیکن اپنی ذمہ داری میں کبھی کوتاہی نہیں کرتی ہے. دیکھا آپ نے؟ جب شہد کی مکھی کو اتنے طوفان، اتنی بلائیں، اتنی آفتیں، اتنی پریشانیاں اس کو اس کے مشن سے نہیں روک سکتی، تو مومن کی بھی مثال ویسی ہے. سچا مومن ہو تو کائنات کے سارے لوگ مل کر کے بھی اس کو ایمان سے روک نہیں رکھتے. اس لیے اللہ سنو یہ مومن کا کردار ہے. ہم میں سے ہر انسان ذرا غور کرے ہمارا ایمان ہمیں کتنا ایمان پر، دین پر قائم رہنے پر مجبور کرتا ہے. ہماری مثال اللہ کے سنے 2 چیزوں کی. برائیاں عام ہوگی، فتنے عام ہوں گے، مشکلات بہت آئیں گی، لیکن مومن کی 2 مثالیں دی گئی ہیں. اگر سچا مومن ہے تو کبھی کسی فتنے سے تنگ آ کر کے دین وہ نہیں چھوڑتا، استقامت اختیار کرتا ہے. اور جب استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کا ساتھ دیتی ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کتنے بھی فتنے، کتنے بھی منکرات، کتنی بھی برائیاں عام ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہر فتنے کا مقابلہ کر کے دین پر استقامت کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اور کل جمعے کے اندر اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.